بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے ناظرین، آج میں آپ کو عزیز مصر کی بیوی زلیخا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سنانے لگی ہوں۔ جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا اور انہوں نے انکار کر دیا، اس بات کا چرچا پورے شہر میں مشہور ہو گیا اور شہر کی عورتیں مختلف قسم کی باتیں کرنے لگیں۔ مصری امراء کی بیویاں اور سرداروں کی نوجوان دوشیزائیں عزیز مصر کی بیوی کو طعنے دینے لگیں اور اپنی مجلسوں میں اس کے عشق کے تذکرے کرنے لگیں۔ زلیخا بھی کتنی نادان ہے، کتنی بے وقوف عورت ہے کہ ایک نوجوان کو بلانے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ ایک غلام کو دل دے بیٹھی ہے، حالانکہ وہ کسی صورت بھی اس کے مساوی نہیں ہے۔ وہ غلام ہے اور یہ ملک کے سب سے بڑے رئیس کی بیوی ہے۔ ادھر میں آپ لوگوں کو یاد کرواتی جاؤں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب کو پتہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، پیغمبر تھے، اور ان کے بھائیوں نے انہیں حسد کی وجہ سے کنویں میں پھینک دیا۔ ایک قافلہ ادھر سے گزر رہا تھا اور اس قافلے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کے عزیز مصر کے آگے بیچ ڈالا۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں پرورش پاتے رہے اور ایک دن وہ خوبرو نوجوان بن گئے۔ ان پر عزیز مصر کی بیوی کا دل فریفتہ ہو گیا۔ مصر کی عورتیں کہنے لگی، وہ کسی طرح اس سے میل نہیں کھاتا، کتنی بےہودہ حرکت کی ہے، زلیخا کو شرم نہیں آتی، اپنے زر خرید غلام پر فریفتہ ہو پھرتی ہے، ہم دیکھ رہی ہیں اسے کہ وہ کھلی گمراہی میں ہے۔ بس جب زلیخا نے سنا عورتوں کی مکارانہ باتوں کو، یعنی ان کے طعنوں کو اور برا بھلا کہنے کو، اور جو وہ اشارہ کر رہی تھی کہ زلیخا بے وقوف ہے کہ اپنے غلام سے محبت کرنے لگی ہے اور اس سے اظہار عشق بھی کر بیٹھی ہے، تو وہ زلیخا کی مذمت کر رہی تھی، لیکن زلیخا در حقیقت معذور تھی۔ اسی لیے اس نے اپنی معذوری ان پر آشکار کرنے کا ارادہ کر لیا اور انہیں بتانا چاہا کہ یوسف کوئی ایسا ویسا نوجوان نہیں کہ اس کی طرف سے صرف نظر کیا جائے، جیسا کہ گھروں میں کام کرنے والے عام غلام ہوتے ہیں۔ زلیخا نے انہیں اپنے گھر بلا بھیجا اور اپنی محل میں ایک شاندار دعوت کا اہتمام کیا تاکہ مصر کا سارا حسن یہاں اکٹھا ہو اور میری مجبوری اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ عورتیں گھر آ گئیں، کمرے میں ایسے پھل رکھ دیے گئے جو چھری سے کاٹ کر کھائے جاتے ہیں۔ پھلوں کے ساتھ ساتھ ہر ایک کے ہاتھ میں چھری دے دی گئی۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خوب بنا سنوار کر تیار کر رکھا تھا۔ ادھر خوبصورت کپڑے زیب تن تھے، ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن خداداد ضیا بار تھا۔ زلیخا نے اشارہ کیا کہ ذرا انہیں اپنا مکڑا دکھائیے تاکہ ملامت کی زبانیں گنگ ہو جائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام باہر تشریف لائے۔ عورتیں کیا دیکھتی ہیں کہ 14ویں کے چاند سے کہیں زیادہ حسین چہرہ ان کے سامنے آ گیا ہے۔ بس جو ہی انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ پھل کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور انہوں نے عزیز مصر کی بیوی زلیخا کو کہا، اے زلیخا، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ تیرا غلام حسین خوبصورت اتنا ہے کہ اس کے لیے ہر عورت مرنے کو تیار ہے۔ اور زلیخا نے کہا کہ میں نے آپ لوگوں کو بلایا اس لیے تھا کہ مجھے طعنے دینے کے بجائے آپ میرے غلام کو ایک دفعہ دیکھ لو تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے۔ شکریہ۔